السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم قادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر۔ اپنا بکھر نے جہاں مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کیا، وہیں تھل کے ریگزار سے پیدا ہونے والے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ضلع بکھر کے ایک پسماندہ گاؤں خانسر سے تعلق رکھنے والے ایک ہونہار اور ذہین بچے سے، جنہوں نے نفسیات کے اوپر اردو اور انگلش میں 72 یعنی کہ 72 کتابیں لکھی ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ اپنا نام اور اپنا تعارف کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام توقیر ناصر ہے، خانسر ضلع بکھر کا رہائشی ہوں اور میں ایک پسماندہ گاؤں ضلع بکھر کے خانسر گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو سر، میری تعلیم کے حوالے سے یہی ہے کہ میں نے MSc سائیکالوجی کی ہوئی ہے GC یونیورسٹی فیصل آباد کے ایفیلیٹڈ کالج اقصا سے بکھر سے۔ تو مطلب کہ میں نے اس سے MSc میں کہ ٹاپ کیا تھا، کہ جتنے بھی ایفیلیٹڈ کالج تھے ان میں میں نے ٹاپ کیا تھا 3.77 CGPA کو حاصل کر کے، کہ میں نے 16 ایفیلیٹڈ کالج کو ٹاپ کیا۔ آپ نے 72 کتابیں نفسیات کے اوپر اردو انگلش میں لکھی ہیں، یہ سارا کام کرنے میں کتنا عرصہ لگا اور کیا سوچ کے اس کام کو آپ نے شروع کیا تھا؟ سر، اصل میں ہمیں MSc سائیکالوجی میں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں نا، پاکستان میں آج تک اس حوالے سے سائیکالوجی کے اوپر اس لیول کی کتاب نہیں بنائی گئی کہ جس سے اسٹوڈنٹ MSc لیول کے، BSc لیول کے یا BS لیول کے ہیلپ لے سکیں۔ تو زیادہ تر جو تھے ہمیں کتابیں پڑھائی گئی ہیں وہ باہر ابراڈ کے آتھر تھے، جن کو سمجھنے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ وہ اپنے کنسیپچول کے مطابق بناتے تھے جو ہمارے لیے اسٹوڈنٹ لائف کے لیے بہت زیادہ ٹف ٹائپ ہوتی تھی۔ اب میں آپ کو یہ سامنے دکھاتا ہوں، ایک گریگری کی کتاب ہے۔ تو اس طرح کی ہمیں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں جن کو سمجھنا بہت کافی ٹف ہو جاتا، جس کو عام اسٹوڈنٹ کے دماغ میں اس طرح سے اس کو بٹھانا، اس طرح سے دیکھنا، یہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتا تھا بندہ اتنی ہیوی کتابیں دیکھ کر، نہ ان میں کوئی شارٹ کویسچنئر سسٹم ہوتا تھا، نہ کنسیپچول اسٹڈی ہوتی تھی۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کے اوپر ورک شروع کر دیا تھا۔ 2021 میں میری ڈگری مکمل ہوئی تھی، تو ہم 2 اسٹوڈنٹ، ایک میں اور میری ایک کولیگ تھیں تسکین بی بی، وہ بھی خانسر ضلع بکھر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہم 2 اسٹوڈنٹوں نے اس کے اوپر سوچا کہ کچھ ایسا عمل لایا جائے، ایک ایسا کام کیا جائے جس میں عام اسٹوڈنٹ کو فائدہ حاصل ہو، ان کی سمجھ میں بھی آئے سائیکالوجی۔ اور ہم نے اس طریقے کے اوپر مکمل 5 سال اس کے اوپر کام کو جاری رکھا، دن رات ایک کر کے۔ تو ہم نے مختلف پوائنٹس کو دماغ میں رکھتے ہوئے پہلے پاکستان کی آل یونیورسٹیوں کی ہم نے آؤٹ لائن جمع کی۔ آؤٹ لائن جمع کرنے کے بعد ان کو ہم نے A to Z الفابیٹک نومیرک سسٹم میں تمام ٹاپکس کو ترتیب دیا، پھر ان کے اوپر ورک کیا، شارٹ کویسچنئر سسٹم بنایا اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے مطابق مکمل ہم نے کنسیپچول کتابیں لکھی، جن میں 36 ٹوٹل بنتی ہیں۔ فرسٹ ایئر سے لے کر MSc اور MPhil لیول تک ہماری کتابیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ 36 انگلش میں اور پھر انہی کو ہم نے کنورٹ کیا، تو وہ 36 سے 36 72 یعنی کہ انگلش اور اردو دونوں میں وہ کتابیں۔ تو ناصر، اس کام کے پروسیس پوائنٹ کیا کیا ہیں؟ سر، اس میں نے 6-7 پوائنٹ کو دماغ میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کتابوں میں یوز آف سمپل ورڈز کا استعمال کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں نے کنسائز ورڈنگ کا استعمال کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سر میں نے اس کو کنسیپچول اپروچ پر رکھا ہے، جس کو عام انسان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فرض کیا اگر کوئی انگلش کے پوائنٹس ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اردو میں بھی اسی حساب کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کی میں نے ورڈنگ سیم رکھی، ان کو کنورٹ کیا۔ چوتھے نمبر پہ یہ میں نے ٹاپک ارینج کیا الفابیٹک، کہ A to لے کر Z تک۔ سائیکالوجی میں 32 روٹس ٹوٹل استعمال ہوتی ہیں، تو جس اسٹوڈنٹ کو بھی A ریلیٹڈ سے ٹاپک جس طرح کا چاہے ہوگا، تو وہ میری پہلی کتاب A ٹاپک کے حوالے سے اپنی سرچ کر کے دیکھ کر اس ٹاپک کا مکمل ڈیٹا اس کو آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ سر میں نے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں کنٹینٹ کو سامنے رکھا، کہ میں نے شارٹ کویسچنئر سسٹم ہو گیا، MCQs ہو گئے، اور ایک بیک گراؤنڈ اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے مطابق میں نے ٹاپک کو ترتیب ہے جس کو ہر بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ ایزی ٹو لرن ہے سر، بہت آسانی سے کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ سر، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک HTML سافٹ ویئر بھی تیار کیا ہے۔ HTML پروگرام میں HTTP اس کو میں نے سافٹ ویئر تیار کیا۔ اگر فرض کیا میری کتابوں میں ٹوٹل 5500 یا 6000 ٹاپکس بنتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک ٹاپک کسی کو چاہے تو وہ سافٹ ویئر طور پر بھی ایک کلک کر اس ٹاپک پر موجودہ اپنی رسائی حاصل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور اپنا موجودہ جو نالج ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ توقیر بھائی، آپ نے یہ کام اور بک کے اشاعت کے حوالے سے کہاں کہاں فائل جمع کروائی اور اس پر کس حد تک عمل ہوا ہے؟ سر، جو پہلا پروسیس تھا تو میں اپنے ضلع لیول کے AC صاحبان سے ملا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ میرے انٹرویو بھی لیے تھے، مجھ سے 45 سے 50 سوالات بھی کیے تھے۔
تو میں نے مکمل طور پہ اپنا سارا ورک بھی انہوں نے دکھایا، انہوں نے بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ بھی کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے مکمل طور پہ مجھے ایک اتھینٹیکیشن لیٹر بھی جاری کیے تھے، اور مجھے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کا بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ مجھے اتھینٹیکیشن لیٹر اسی صاحبان نے مکمل طور پہ مطلب دے دیے تھے۔ باقی اس کا جو پروسیس ہے سر، میں اس حوالے سے 3-4 مرتبہ مطلب کہ لاہور کے چکر بھی لگا چکا ہوں، تو میرے یہ پورا پروسیس جو ہے یہ آپ کو میں دکھانا چاہوں تو ان جگہوں پہ میری فائلیں موجود ہیں اس وقت بھی، لیکن ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ پہلی فائل سر میں نے جو تھی مطلب کہ ایجوکیشن منسٹر کے آفس میں سر میں آج تک 3 فائلیں جمع کرا چکا ہوں۔ ڈائری نمبر 1075، اس کے بعد سر اس 1371 اور 1372 کے حوالے سے، اس کے علاوہ سر میں سی ایم صاحبہ کے بھی آفس میں مطلب فائل جمع کرا چکا ہوں ڈائری نمبر 18/16/299 سے۔ اس کے علاوہ سر یہ مکمل میرا پروسیس جو ہے یہ اب تک فائنینشیل آفیسر تک پہنچا ہوا ہے سر اسی ڈائری نمبر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سر میں پی ٹی سی بی میں بھی اپنی فائلیں جمع کروا چکا ہوں، ڈائری نمبر 20971 کے حساب سے ایس او آر سیکنڈ کو بھی میں جمع کروا چکا ہوں، اور آخری جو فائل اس وقت میں ایچ او ای ڈی میں بھی جمع کروا چکا ہوں، لیکن خاطر خواہ اس میں کوئی سر آج تک مجھے نہ پروسیس نہیں ملا۔ میں 3-4 چکر لگا چکا ہوں۔ تو کہ ناصر آپ نے یہ جو کتابیں ہیں یہ اپنے خرچے پہ آپ پبلش کرا چکے ہیں، تو اس پر کتنی لاگت آ چکی ہے اس وقت؟ سر میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد محترم صاحب وفات پا چکے ہیں، مطلب گھر کا میں واحد مطلب اس طرح سے آ رہا ہوں، مطلب گھر کی ذمہ داری بھی ہے، میں گھروں میں مطلب ٹیوشن وغیرہ اب تک پڑھا کر گزارا اپنا چلا رہا ہوں، اور اب تک سر جو یہ پروسیس ہے مطلب اس کی پرنٹنگ وغیرہ اور اس کی اشاعت میں مطلب کہ اشاعت تو ابھی تک نہیں ہوئی، پرنٹنگ اور اخراجات کے حوالے سے 10 سے 15 لاکھ میں اب تک لگا چکا ہوں۔ تو میری وزیر اعلیٰ صاحبہ اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف سے یہی اپیل ہے کہ اس کام کے ہونے میں کرنے میں اس کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچانے میں میری بھرپور مدد کی جائے، کیونکہ سر اس میں مختلف دفاتر کے چکر بھی کاٹ چکا ہوں، مختلف جگہ کے مطلب کہ لاہور کے بھی میں 3 چکر لگا چکا ہوں اس کی مطلب کہ پرنٹنگ کے حوالے سے مطلب جو میں نے خود کی ہے۔ باقی سر جو یہ پروسیس ہے یہ بہت ہیوی ہے، کیونکہ یہ 72 کتابیں ہیں، اور میں مختلف اشاعت والوں سے بھی مل چکا ہوں، مختلف پرنٹنگ والوں سے بھی، کوئی مجھ سے 1 کروڑ 17 لاکھ مانگ رہا ہے، کوئی 1 کروڑ 30 لاکھ مانگ رہا ہے۔ میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ سے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ اس کام کو پائے تکمیل میں پہنچانے میں میری مدد کی جائے، کیونکہ میرے پاس اتنے ایکسپینسز نہیں ہیں کہ میں پرنٹنگ والوں کو مطلب 1 کروڑ 17 لاکھ 1 کروڑ 30 لاکھ تک دے سکوں، کیونکہ میں پہلے بھی اس پر 10 سے 15 لاکھ اپنی جیب سے لگا چکا ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، اور میں ٹیوشنز وغیرہ گھروں میں ہوم ٹیوشن پڑھا کر اپنا اور اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے توقیر ناصر کی باتیں سنی۔ توقیر ناصر نے اپنا ٹیلنٹ تو دکھلا دیا، لیکن اس ٹیلنٹ کا پاکستان اور دنیا بھر میں لوہا منوانے کے لیے حکومتی سرپرستی کی اشد ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں تعلیم دوست وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف ایک لمحہ کی بھی تاخیر کے بغیر اس ہونہار ذہین طالب علم کو شرف ملاقات بخشتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور اس کے سر پر دست شفقت رکھیں گے۔ جلدی نئے پروگرام ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اپنے میزبان محمد سلیم گادی کی اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے علاقے کا جانا پہچانا نام خان ٹائل ڈسپلے، جو نام ہے اعتماد کا۔ ہمارے پاس سینیٹری کا مکمل سامان بہترین اور اعلیٰ کوالٹی میں دستیاب ہے۔ خان ٹائل ڈسپلے، پروپرائٹر دلاور خان، عبداللہ خان، عمر فاروق روڈ، بکر۔ اپنا بکر، کیونکہ یہ اپنا ہے۔